السلام علیکم۔ عثمان ڈار صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے اس کا خاصا چرچا ہے، اور انٹرویو میں خیس جو باتیں ہوئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ 3 حصوں میں ویسے تو انٹرویو ہے، میں نے اس کا بریک ڈاؤن کیا۔ ایک حصہ ماضی سے ریلیٹڈ ہے جس میں کامران شاہد صاحب ان سے پوچھتے ہیں جی آپ سیاست میں کیوں آئے، آپ تو کاروبار کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے عمران خان امید سحر تھے اور وہ عمران خان کے ساتھ ہو لیے 2011 سے آن ورڈ۔ دوسرا حصہ یعنی بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آیا اس میں حال کی بات ہوئی، 9 مئی کے واقعات کی بات ہوئی، 9 مئی کی پلاننگ کی بات ہوئی، ایگزیکیوشن کی بات ہوئی۔ یہ حصہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 9 اپریل 2022 کو جب ہماری حکومت چلی گئی، رجیم چینج جسے پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ہو گیا، تو ہماری جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ تھا جو مفاہمت کی بات کرتا تھا، ایک حصہ وہ تھا جو مزاحمت کی بات کرتا تھا۔ اس حصے میں مراد سعید تھے، فاروق حبیب تھے، اعظم سواتی تھے، اور اس حصے کو یعنی اس فریم آف مائنڈ کو، اس اسکول آف تھاٹ کو عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ پریشر بلڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ ادارے کے اندر سے جو ڈار صاحب نے بات کی ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ادارے کے اندر سے کوئی انہیں فیڈ کرتا تھا، انہیں چیزیں بتاتا تھا۔ یہ وہ خطرناک پہلو ہے کہ جس کی طرف ابھی تک نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ڈار صاحب نے بتایا کہ لانگ مارچ جو تھا نومبر والا، اکتوبر نومبر والا، آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے، وہ ہوا جناب اس لیے کہ پریشر ڈالا جائے اور آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اسے کسی طرح سے ہائی جیک کیا جائے اور اپنی مرضی کا بندہ تو ایک ہی تھا، اسے لایا اور لگایا جائے۔ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ادارے کے اندر سے کوئی فیڈ کر رہا تھا۔ اب اس کو فیڈ تو نہیں کہوں گا، میں مس فیڈ کہوں گا، مس لیڈ کہوں گا۔ دوسرا انہوں نے کہا 2 مرتبہ سازش ہوئی، یعنی ایک مرتبہ یہ لانگ مارچ ہوا کہ آرمی چیف آصف منیر نہ بن سکیں۔ دوسری بار جو سازش ہوئی وہ ہوئی 9 مئی۔ 9 مئی کی جو پلاننگ تھی وہ اس لیے ہوئی کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، عمران خان اس ملک کے چہیتے واحد لاڈلے لیڈر کو جب یعنی 9 مئی وہ تاریخ ہو گئی، لیکن بیسکلی یہ پلان تھا عمران خان کی گرفتاری کا فیاسکو، یعنی عمران جب گرفتار ہوں گے تو کیا کرنا ہے۔ تو پلان یہ تھا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، کور کمانڈر ہاؤسز پر حملہ کیا جائے گا، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جناب پریشر ڈالا جائے گا ود ان دی آرمی۔ یہاں پر بھی پھر اگین ادارے کے اندر سے کوئی مس لیڈ کر رہا تھا عمران خان صاحب کو، اور اس نے بتایا، اب وہ اس وقت حاضر سروس تھا یا ریٹائرڈ تھا، یہ تو خیر عثمان ڈار صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ان کے مطابق انفارمیشن یہ تھی کہ ود ان دی آرمی بھی کو ہو جائے گا، یعنی وہ سازش جو شہباز گل صاحب اے آر وائی پر کر رہے تھے رینک اینڈ فائل کو چیلنج کر کے، وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اور آرمی چیف پر اتنا پریشر بنے گا، آرمی چیف پر اتنا پریشر ڈل جائے گا کہ آرمی چیف خود چلے جائیں گے، آرمی چیف گھر چلے جائیں گے، اور پھر یہ سسٹم سارے کا سارا کولیپس ہو جائے گا، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ تو اس میں یہ پلاننگ کا فقدان آپ دیکھ لیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ آپ ریاست کے خلاف کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے، یہ امپاسبل سی سچویشن ہے۔ تو آرمی چیف کے خلاف یہ 2 سازشیں، بلکہ میں آرمی چیف نہیں کہوں گا، میں ریاست پاکستان کے خلاف اس کو 2 سازشیں کہوں گا، کہ جس میں ایک مرتبہ آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی جس میں آپ کا سے نہیں ہے کیونکہ آپ حکومت میں نہیں ہے، اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ اب ادارے کے اندر سے کون فیڈ کر رہا تھا، یہ ادارے کا اپنا کام ہے، ان کا ایک اپنا ڈیکورم ہے، وہ ڈیفینیٹلی انہیں پتہ بھی ہوگا، کیا پتہ وہ شخص کیفر کردار تک پہنچ گیا ہو، یا اگر بچا ہوا ہے تو کسی مصلحت کے تحت بچا ہوا ہو۔ لیکن خیر لانگ مارچ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے اور من مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے تھی، اور دوسری چیز جو ہوئی وہ 9 مئی یعنی کہ فوج کے اندر بغاوت کا جو عنصر ہے اس کو بھڑکایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب فوج کو گھٹنوں پہ لایا جائے۔ ان دونوں میں ہی خیر وہ ناکام ہو گئے۔ اب انہوں نے انٹرویو جب کلوز کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی تحریک انصاف کا ایک ووٹ بینک ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور یہ ووٹ بینک کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ووٹ بینک رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی تھیں، ہم پہ گزری تو ہمیں پتہ چلا، اور ہمیں اب یہ کہنا چاہیے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بے گناہوں کو چھوڑ دیں، یعنی مصطفیٰ کمال والی بات کی انہوں نے، جو مصطفیٰ کمال کیا کرتے تھے 22 اگست 2016 کے بعد۔ لیکن بنیادی طور پر جو انٹرویو کا دوسرا حصہ ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے۔ ڈار صاحب اب سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر گئے ہیں، تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں، لیکن عمران خان کو وہ جاتے جاتے بیچ چورائے ان کی ہنڈیا بھی پھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا، یعنی ان 2 سازشوں کے خلاف کیا آرمی ایکٹ لگے گا، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بعد کیا آرمی چیف کے خلاف ان سازشوں کے بعد عمران خان ایک نئے مقدمے، ایک نئے معاملے میں الجھ جائیں گے، پھنس جائیں گے، یہ ایک سوال ہے۔